الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيب ربنا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقام آخر إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. واجب التکریم و احترام بزرگوں، محبت کے قابل دوستوں اور شفقتوں کے قابل عزیزوں، اللہ رب العزت کا لاکھوں بار شکر ہے کہ اس نے عید الاضحیٰ جیسا یہ دن ہمیں ایک بار پھر اپنی زندگی میں دیکھنا نصیب فرمایا. جن حضرات کو اللہ رب العزت نے اس دن کی مناسبت سے قربانی کرنے کی توفیق بخشی ہے، اللہ تعالیٰ
ان کے اس قربانی کے عمل کو اپنی بارگاہ اقدس میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور جو کسی وجہ سے قربانی نہیں کر رہے یا نہیں کر سکے، اللہ تعالیٰ آئندہ زندگی میں انہیں اس عظیم عمل کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اللہ رب العزت کا اس بات پر بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ ذی الحج کے مہینہ کی مناسبت سے الحمدللہ ثم الحمدللہ حج مبارک جیسا عظیم الشان عمل حرمین شریفین میں ایک بڑی حد تک مکمل ہو گیا ہے، اور جو اس کا باقی حصہ رہتا ہے وہ بھی انشاءاللہ العزیز خیر و برکت کے ساتھ، امن، سکون اور عافیت کے ساتھ مکمل ہو جائے گا۔ جو اسلام کے بیٹے اور بیٹیاں، جو حضرات و خواتین، جو نوجوان اور بچے حج جیسے اس عظیم عمل میں حرمین شریفین میں یا مقامات مقدسہ پر موجود ہیں اور اللہ کی اطاعت اور کبریائی کو بلند کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اس حسن عمل کو اپنی بارگاہ اقدس میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میرے بزرگوں، میرے دوستو، زندگی جس رفتار کے ساتھ چل رہی ہے اس میں فطری طور پر ایک تیزی آ گئی ہے، ایک جلدی آ گئی ہے، اور اس فطری جلدی اور تیزی کا ایک نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہمارے ہاں عید کے وقت کو متعین کرنے کے لیے بھی ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی، جلدی کرنے کی ایک ایسی دوڑ موجود ہے کہ جس میں ہمارے ہاں ایک معاشرتی پریشر وہ ان قصاب حضرات کا ہے جو اس پیشے کے ساتھ وابستہ ہیں، اور انہوں نے اس عمل کو، ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ صبح ہم جلدی شروع کر کے اور پھر دیر گئے شام تک زیادہ سے زیادہ اس میں کمائی کر لیں اور جلدی سے جلدی اس کام کے اندر ہم دنیاوی اعتبار سے لگ جائیں۔ یہ ایک منفی چیز ہے جس کا اثر یہ پڑا ہے کہ ایک تعداد جو رات کو لیٹ سوتی ہے، بچوں کی، خواتین کی، گھروں میں مردوں کی، وہ صبح بیدار ہی نہیں ہوتے، اور سال کے بعد آنے والے اس عید الاضحیٰ کے یا عید الفطر کے اس دن کو، جس کی شکر گزاری ہے بنیادی طور پہ نماز کی ادائیگی، عیدگاہ کے اندر حاضر ہونا، اللہ کی شکر گزاری میں 2 رکعت نماز ادا کرنا، اور مسلمانوں کا بڑی تعداد میں جمع ہو کر ایک دوسرے سے میل ملاقات کرنا، ایک دوسرے کے چہروں کو دیکھنا، کہ عام دنوں کے اندر یا عام جمعوں کے اندر جس میں اکٹھے ہونے کا، ملنے کا، ملانے کا موقع نہیں ملتا، اس موقع پر وہ آپس میں ملیں، اکٹھے ہوں، ایک دوسرے کو دیکھیں، ایک دوسرے سے ملاقات کریں۔ اس کا یہ نتیجہ نکلا ہے کہ بس ہم نے اس عظیم الشان دن کو، جیسے ہم نے کہیں یہ نماز عید ادا کر کے کہیں بھاگ جانا ہے، کہیں چلے جانا ہے، کوئی ایسی مہم درپیش ہے جس کے پیچھے ہم لگ کے بس ایک جلدی ہے، جس کے بارے میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بنیادی طور پہ فرمایا تھا
کہ العجلۃ من الشیطان، یہ جو جلد بازی ہے یہ دراصل شیطان کی صفت میں سے ہے۔ بہرحال یہ ایک ضمنی بات تھی جو میں نے اپنے نقطہ نظر سے گزشتہ شام بھی میں جائزہ لیتا رہا کہ ملک کی بڑی مساجد میں یا معتبر مساجد کے اندر نماز عید کا وقت کیا ہے، تو میرے دیکھنے اور نوٹ کرنے میں یہ بات آئی کہ عمومی طور پہ جو بڑے مراکز ہیں ان میں نماز عید کی ادائیگی کا وقت 6:45 بجے اور 7 بجے مقرر ہے۔ اس لحاظ سے ایک تعداد جو گفتگو سننے کے لیے یا نماز عید کی ادائیگی کے لیے عیدگاہ کے اندر یا مسجد کے اندر حاضر ہوتی ہے، انہیں یہ باسہولت طریقے پر مسجد کے اندر آنا، سکون و اطمینان سے غسل کرنا، سکون و اطمینان سے لباس بدلنا اور اس دن کو پوری روح کے ساتھ منانا اور اس کو ادا کرنا، یہ گویا ان ساری چیزوں کے ساتھ آپس میں مربوط ہے۔ میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، عید الاضحیٰ کا یہ دن ہمیں دراصل یاد دلاتا ہے اللہ رب العزت کے اس عظیم بندے اور عظیم پیغمبر جسے اللہ رب العزت نے لقب عطا فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا ہے، اپنا محبوب دوست بنا لیا ہے، ایسا دوست بنا لیا ہے کہ جس پر اعتماد کیا جا سکے، جو اپنے دوست کے ساتھ پوری محبت اور پوری ذمہ داری کے ساتھ برابر کھڑا ہو جائے اور کسی معاملے میں بھی پس و پیش سے کام نہ لے۔ اور دوسری چیز جو اس عمل کے ساتھ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس عظیم سنت سے ثابت ہوتی ہے، وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حسن نیت اور حسن عمل۔ حسن نیت اور حسن عمل، نیت بھی حسین ہے اور عمل بھی حسین ہے، اور اس کے اندر اتنا اخلاص، اتنی اطاعت اور اتنی فرما برداری ہے کہ اس کی مثال سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے والی دنیا کے اندر جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی تھی، نہ اس دنیا کے اندر اس عمل کی کوئی مثال موجود ہے، اور نہ بعد میں آنے والی اس دنیا کے اندر قیامت تک کے لیے کوئی ایسی مثال موجود نہیں ہے جیسی مثال سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش کر کے دکھائی۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کا ذکر ہم کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اس عظیم بندے کو بعض باتوں کے اندر آزمایا، وَإِذَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، ہم نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بعض باتوں کے اندر آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان باتوں کو پورا کر کے دکھایا۔ نہ صرف پورا کر کے دکھایا بلکہ اس طرح پورا کر کے دکھایا جس طرح پورا کرنے کا حق تھا، جس سے بہتر وہ پوری ہو نہیں سکتی تھی۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تقاضا کیا جا رہا ہے کہ اے میرے بندے، میری راہ کے اندر اپنی عزیز ترین متاع، اپنی اولاد،
اپنا بیٹا اور اپنی اولاد اور اپنا بیٹا بھی وہ کہ جو بڑھاپے کے اندر جا کے نصیب ہوا ہے. اور بڑھاپے کی اولاد تو انسان کی بڑی کمزوری اور بڑی محبوب ہوتی ہے. اس اولاد کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اس بیٹے کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آپ اسے ذبح کیجیے. اور سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اس عظیم بیٹے کو اپنے رب کے اس حکم سے آگاہ کرتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا ہے. اب بیٹا بھی سعادت مند ہے، صاحبزادہ بھی سعادت مند ہے. وہ اللہ رب العزت کا بھی مطیع و فرما بردار ہے اور اپنے والد گرامی کا بھی مطیع اور فرما بردار ہے. ہم لوگ اولادیں، بچے، بیٹے پہلے زمانے میں تو مثالیں موجود ہیں، لیکن جس زمانے سے ہمیں واسطہ پڑ رہا ہے اس میں تو یہ اقدار اور عمل کہ جس میں والدین کی اطاعت اور فرما برداری شامل ہو، وہ تو خال خال ڈھونڈے سے ملتا ہے. اور اب زمانہ وہ آ گیا ہے جسے اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں جنہیں پڑھ کر بیٹے باپ کو خبطی سمجھتے ہیں. اب تو اولادیں باپوں کو خبطی سمجھنے لگ گئی ہیں. اب آپ ذرا دیکھیے کہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کسی اور کا بچہ پکڑ کے، بیٹا پکڑ کے نہیں لے آئے تھے اور اسے ذبح کرنے لگے تھے. اور جس طرح ہم لوگ جانور خرید کے لاتے ہیں، بھلے مہنگا ہی خرید کے لائیں، کوئی اس طرح خدا نہ خواستہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں سے اس کو خرید کے بھی نہیں لائے تھے. یہ 80-90 سال کی عمر میں نصیب ہونے والا آپ کو اللہ رب العزت کی طرف سے عطا ہونے والا وہ فرزند ہے جو آج تو بچہ ہے لیکن کل کو یہ وقت کا پیغمبر بننے والا ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس ارادے کے بعد کہ مجھے رب تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ میں تجھے اللہ کی راہ میں قربان کر دوں، تو سعادت مند بیٹا جو ہے وہ کیا کہتا ہے کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ آپ وہ کر گزریے جس کا حکم آپ کے رب نے دیا ہے. رہا میرا معاملہ، رہی میری بات، تو مجھے آپ کامل فرما بردار، کامل مطیع، مکمل طور پر اتباع کرنے والا، اور ایسی اتباع کرنے والا کہ جو زبان سے سی نہیں کرتا، زبان سے اف نہیں کرتا. نافرمانی کرنا اور نہ ماننا، حکم عدولی کرنا، یہ معاملہ تو رہ ہی بہت دور گیا. وہ بیٹا کہتا ہے ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. یہ کیا چیز ہے کہ یہ زخم پر زخم کھا کے جینے کا نام ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد کے سامنے اظہار کر رہے ہیں کہ میرا سر تسلیم خم ہے، میں نے اپنا سر جھکا دیا ہے اللہ رب العزت کے آگے بھی اور اے ابا جان آپ کے آگے بھی. دونوں کی اتباع موجود ہے، اللہ رب العزت کی بھی اور اللہ کے
اس عظیم پیغمبر اور اپنے والد گرامی کی۔ سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے عمل سے ثابت کر رہے ہیں کہ میرا جینا، میرا مرنا، میری زندگی، میرا وجود سب اللہ رب العزت کی طرف سے بخشا ہوا ہے، اور میں جو زندہ ہوں تو اس کے نام پر زندہ ہوں، اور اگر اس دنیا سے جاؤں گا تو تب بھی اسی نام کے ساتھ جاؤں گا جس میں اللہ کا یہ پیغمبر اپنی زبان سے پڑھے گا کہ بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ بظاہر الفاظ ہیں، لیکن یہ دراصل اظہار ہے اللہ تعالیٰ کی کامل اطاعت اور فرما برداری کا۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کو قبول فرما لیا، اور قربانی کو اس طرح قبول نہیں فرمایا جس طرح اسے کہا گیا تھا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر دیجئے، نہیں، بلکہ جنت معلیٰ سے اللہ رب العزت نے قربانی بھیجی ہے کہ آپ کی قربانی آپ کی طرف سے ہو گئی، آپ یہ قربانی علامت کے طور پہ ہماری راہ میں قربان کر دیجئے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ اپنا بیٹا ذبح کر رہے ہیں۔ یہ تھی وہ بات جس کی وجہ سے ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں تلقین اور نصیحت کی، اور وہ باتیں سکھائی جو عام طور پر انسانی زندگی کے اندر کمزوریوں کی صورت میں انسانوں کے اندر داخل ہوتی ہیں۔ وہ کمزوریاں کیا ہیں؟ وہ کمزوریاں پہلے نمبر پہ اللہ کی رضا کی بجائے اپنے نفس کی رضا اور خوشی۔ نفس کس طرف لے کے جاتا ہے؟ نفس کہاں لے کے جاتا ہے بندے کو؟ نفس بندے کو ریاکاری کی طرف لے کے جاتا ہے، دکھاوے کی طرف۔ قربانی کے اندر روح یہ رکھی گئی ہے کہ دکھاوا نہ کیا جائے۔ قربانی کرتے ہوئے تمہاری نیت یہ نہ ہو کہ یہ عمل تم محض لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہو۔ اس میں مہنگا جانور خریدنا، بڑا جانور خریدنا، اللہ نے توفیق دی ہو اور اخلاص نیت موجود ہو تو بڑے سے بڑا اور اعلیٰ سے اعلیٰ جانور خریدا جائے، اچھے سے اچھا جانور قربان کیا جائے، لیکن اس میں ریاکاری کا کوئی شائبہ بھی موجود نہ ہو۔ نفس جو ہے وہ بندے کو لے کے جاتا ہے لالچ کی طرف، اور لالچ کیا ہے؟ لالچ یہ بھی آ سکتا ہے کہ قربانی کی استطاعت تو رکھتا ہے 1,00,000 روپے والی قربانی دینے کی، اور لالچ میں نگ پورا کرنے کے لیے 10، 20، 30، 40 ہزار کی قربانی دے رہا ہے۔ باقی اس میں لالچ آ گیا، پیسے بچا لوں۔ تو جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے جیسی عظیم دولت وہ اللہ کے سامنے پیش کر دی تھی، بندے کو تلقین اور نصیحت یہ ہے کہ یہ لالچ میں نہ آئے، پیسے بچانے کی لالچ میں نہ آئے۔ اور نفس ایک لالچ کس چیز کا کرتا ہے کہ اچھے سے اچھا کھا لوں، اچھے سے اچھا پہن لوں۔ اس اچھے سے اچھا کھانے میں گوشت کھانا بھی شامل ہے، بس پیش نظر اللہ کی راہ میں یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو پورا کرنا نہ ہو، بلکہ گوشت کھانا مقصد ہو۔
اب اس میں اچھے سے اچھا گوشت کھایا جائے، زیادہ سے زیادہ گوشت کھایا جائے، اس گوشت کو زیادہ سے زیادہ جمع کر لیا جائے، یہ نفس کا لالچ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر اس کی تقسیم کے 3 حصے مقرر فرما دیے۔ خود بھی کھاؤ، اس سے محروم نہ رہو، لیکن اپنے ایسے اعزاء و اقارب جو کمزور ہیں، جو یہ عمل نہیں کر سک رہے، ان کو بھی اس نعمت کے اندر شامل کر لیں۔ اور وہ غرباء اور مساکین جو اللہ کی طرف سے دولت سے محروم ہیں، مال سے محروم ہیں، کشادگی سے محروم ہیں، خوشحالی سے محروم ہیں، یا کسی بھی طرح سے وہ معاشرتی اعتبار سے نچلے درجے پر ہیں، تو تم انہیں اللہ کی اس نعمت سے سرفراز کرو، انہیں بھی محظوظ کرو، وہ بھی اس نعمت کے اندر شامل ہو جائیں۔ گویا پیغام یہ ہے کہ نہ ریاکاری ہو اور نہ لالچ ہو، اور لالچ خالی نگ پورا کر دینے کا یا زیادہ سے زیادہ خود حاصل کر لینے کا۔ اب یہ جو خالی نگ پورا کر دینے کا ہے، اس میں بھی باقاعدہ پابندیاں لگائی گئی ہیں کہ اس شخص کی قربانی قبول نہیں ہے کہ جو اپنی استطاعت کے مطابق قربانی نہیں کرتا، یعنی اپنی استطاعت سے نیچے رہتا ہے، یا محض نگ پورا کرنے کے لیے جیسا جانور آیا، عام زندگی کے اندر وہ جانور جس کا ذبح کر کے کھانا حلال اور جائز ہے، جانور بیمار ہو گیا ہے، خدا نخواستہ لنگڑا ہو گیا ہے، اس کا کان کٹ گیا ہے، اس کی دم کٹ گئی ہے، یا کوئی اور حادثہ پیش آ گیا ہے، لیکن وہ زندہ ہے، تو فرمایا اللہ کے نام پہ اسے ذبح کر کے استعمال کر لو، کھا لو۔ لیکن قربانی کے جانور کے اندر پابندی لگائی گئی ہے۔ پہلی پابندی عمروں کے اعتبار سے کہ اس کی عمر پوری ہو، اور وہ عمر مخصوص اور متعین کر دی گئی ہے، اور اس متعین عمر کے اندر اگر 1 دن کی بھی کمی ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ عام زندگی کے اندر عیب والا جانور آپ قربان کر کے ذبح کر کے کھا سکتے ہیں، لیکن قربانی والے جانور کے اندر عیب نہیں ہونا چاہیے، خرابی کمی نہیں ہونی چاہیے، عمر بھی پوری ہو اور عیب سے بھی پاک ہو۔ اور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اچھی سے اچھی قربانی خریدنے کا، قربانی کرنے کا یہ حکم اس تناظر میں بھی دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن لوگ یہ اپنی قربانیوں کے اوپر بیٹھ کے پل صراط پار کریں گے، اپنی اپنی قربانیوں کے اوپر بیٹھ کے جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے ایک ایک بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ بندے کو نیکی عطا کرتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں مقبول ہو جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس قربانی والے دن میں ابن آدم کا کوئی کام بھی وہ اتنا اللہ کو محبوب نہیں ہے جتنا قربانی محبوب ہے۔ نماز بھی پڑھے گا، وہ غرباء کی، مسکینوں کی خدمت بھی کرے گا، اپنے اہل خانہ کے ساتھ اچھا سلوک اور برتاؤ بھی کرے گا، اپنے رشتہ داروں سے بھی ملاقاتیں کرے گا، ذکر اذکار بھی کرے گا، قرآن مجید کی تلاوت بھی کرے گا، اور دیگر نیکی کے اور اچھائی کے کام بھی کرے گا، دیگر اچھائی کے عمل بھی کرے گا۔
لیکن سارے کاموں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے زیادہ محبوب کام یہ۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اس پہلو سے بہت سی باتیں ہیں کہنے والی، لیکن دو چھوٹی سی باتیں توجہ دلا کے میں بات کو ختم کرتا ہوں اور نماز ادا کرتے ہیں، وقت ہو گیا ہے۔ کہ دین اسلام کا ایک حکم وہ صفائی، پاکیزگی، طہارت، نفاست، نظافت ہے، اور قربانی قدرتی طور پہ ایک ایسا عمل ہے چونکہ یہ جانور کے ساتھ وابستہ ہے، اور اس کے نتیجے میں گندگی اور غلاظت اور آلائش کا ہو جانا یا آ جانا یہ کوئی ایسی عجیب بات نہیں ہے۔ تو دین اسلام کا یہ حکم طہارت، پاکیزگی، اس کا خیال رکھا جائے، گندگی اور غلاظت سے بچا جائے، بے احتیاطی نہ کی جائے، نہ گوشت جانور ذبح کرتے ہوئے اس کے پیشاب اور گوبر وغیرہ سے، یہ ناپاک ہے، ان کو گوشت پہ لگنے دینا یا اس کے بارے میں احتیاط نہ کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح جانور کو ذبح کرتے ہوئے ان آداب کا خیال رکھنا کہ چھری جو ہے وہ تیز ہو، ایک جانور کے ساتھ سامنے دوسرا جانور ذبح نہ کیا جائے، اور قربانی کے گوشت یا جانور کو زبردستی اس کے گوشت کو نہ توڑا جائے بلکہ کاٹا جائے، بنایا جائے صاف ستھرے طریقے پر۔ اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اپنی آلائشیں اور گندگیاں وہ دوسروں کے دروازوں اور گلیوں کے اندر ڈھیر لگے ہوئے ہوں، اس کا بھی اہتمام کیجیے کہ اپنے گلے سے اتار کے دوسروں کے گلے میں ڈالنا یہ بھی درست تعلیم نہیں ہے۔ خود ٹھکانے لگائیے یا خود ٹھکانے لگوائیے۔ اب نماز کے لیے آپ طریقہ سن لیجئے، آپ کے علم میں ہونا چاہیے یا یقیناً علم میں ہے کہ یہ عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نماز، اس کے لیے اذان اور اقامت نہیں ہوتی، بغیر اذان کے، بغیر اقامت کے۔ لیکن اذان اور اقامت کی بدل کے طور پہ نماز کے اندر 6 زائد تکبیریں پڑھی جاتی ہیں، 3 پہلی رکعت میں، 3 دوسری رکعت میں۔ اس میں باقاعدہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو اپنے کندھوں تک لے جایا جائے گا اور پھر ہاتھوں کو چھوڑ دیا جائے گا، اللہ اکبر۔ اور یہ اللہ اکبر خالی امام نے نہیں کہنا بلکہ ہر مقتدی نے زبان سے یہ کلمہ ادا کرنا ہے۔ پہلی رکعت میں تلاوت سے پہلے یہ تکبیرات ادا کی جائیں گی اور پھر تلاوت ہوگی، اور دوسری رکعت میں تلاوت کے بعد اور رکوع میں جانے سے پہلے 3 مرتبہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ تکبیرات ادا کی جائیں گی۔ یہ 6 زائد تکبیریں ہیں۔ باقی نماز اسی طرح مکمل ہو جائے گی جس طرح ہم عام زندگی میں جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، لیکن جمعے میں خطبہ جو ہے وہ نماز سے پہلے ہوتا ہے، اس میں خطبہ جو ہے وہ نماز کے بعد ہوگا۔ تو خطبے کا اہتمام کرنا اور اسے سننا بھی واجب ہے۔ صفیں بنا لیجئے، نماز ادا کرتے ہیں۔